صدق دل سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس وقت بھی میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور صبح قیامت تک ہار آنے والے اہل ایمان کے لیے یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حاضرین، ایک کلام کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ میرے ساتھ مل کے ذرا گنگنائیں گے تو انشاءاللہ بڑا ہی لطف اور بڑا ہی سرور آئے گا۔ ہاں جو سامنے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، سب ذرا مل کے پڑھیں گے تو سرور آئے گا۔ ہاں جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے تو دیکھتا کیا ہے، اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ میرے آقا کا تو پھر بتاؤ گلوں میں مہکتا کیا
قطاریں باندھ کے میں تمہارے نبی کا انتظار کر رہے ہیں. نہ آدم علیہ السلام مصلی پہ جاتے ہیں، نہ ابراہیم مصلی پہ جاتے ہیں، نہ اسماعیل علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ جناب موسیٰ و عیسیٰ مصلی پہ کھڑے ہوتے، نہ خود جبریل، بلکہ مصلی پہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ میرا تمہارا نبی محمد الرسول اللہ ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے. یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث. ایک اور آخری جھلک پیش کر کے میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور عید قربان کی جو فضیلت ہے وہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس پہ توجہ دیجیے. حشر کا دن ہوگا نا تو نیکوکار اپنی نیکیوں کی بدولت اللہ کی رحمت کی بدولت جنت میں چلے جائیں گے. کچھ ایسے گناہگار ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑے بڑے گناہگار ہوں گے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں دنیا میں. اچھا وہ ان کو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیا. اب ان کا سہارا کوئی نہیں. کسی کی شفاعت بیت اللہ نے کی، کسی کی ولی نے کی، کسی کی شہید نے، کسی کی شفاعت حافظ قرآن نے کی، کسی کی قاری قرآن نے، کسی کی عالم دین نے کی، کسی کی شفاعت حاجی کرے گا، کسی کی شفاعت صدیق کرے گا. تو نیکوکار شفاعت کریں گے، لیکن کچھ ایسے گناہگار ہیں کہ جن کا کچھ صالحان ہی کوئی نہیں، اور ہیں کہاں جہنم کے اندر چل رہے ہیں، اللہ کے عذاب میں ہیں. میرے محبوب علیہ السلام اللہ سے پوچھے کہ میرے فلاں فلاں امتی کدھر ہے؟ اب جب رب کہے گا وہ تو جہنم میں چل رہے ہیں، تو اب سرکار سجدے میں گر جائیں گے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث ہے. اور اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے ہمارے نبی سر مبارک کو اٹھائیے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے گا یا اللہ جب تک میرے سارے وہ غلام جو جہنم میں گناہوں کی وجہ سے گئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں باقی رہے گا، میں تیرا نبی سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا. آپ اندازہ لگائیں پھر آخری جو جہنم میں حضور کا غلام یعنی کلمہ پڑھنے والا، جس کے سینے میں دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، سرکار شفاعت کر کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ اپنے کو منوار راضی کر کے اسے بھی جنت میں لے آئے. تو اس لیے شاعر کہتا ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے. حضرات گرامی، یوم عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن، اسے عید بقرہ بھی کہتے ہیں. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور اسے عید قربان بھی کہتے ہیں. عید اضحیٰ یعنی قربانی کا دن، قربانی کی عید. اس عید کے دن خوشی بھی بنائی جاتی ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر کے صاحب نصاب لوگ اللہ کی راہ میں جانوروں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ہمارا جو فعل ہے نا، ہمارا عمل ہے اہل ایمان کا، مسلمانوں کا، اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک پوری زندگی میں ایک بات یاد رکھیں کہ میری آپ کی نیت کا خالص ہونا شرط ہے. جی کہیے کیا؟ نیت کا خالص ہونا شرط ہے. یعنی ہم جو بھی نیکی کا کام کریں، صرف قربانی کی بات نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ راستے سے ایک کانٹا بھی ہٹائیں تو وہ محض اس کے اندر اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو اور تقویٰ ہو، تب وہ ہماری نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اگر آپ رستے میں جا رہے ہیں، رستے میں پتھر پڑا ہے، اپنے دل سے پوچھئے آپ اکیلے جا رہے تھے تو آپ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے آپ کا جاننے والا، آپ نے کہا یار یہ آ رہا ہے، اب آپ پتھر اٹھا رہے ہیں. دل میں نیت یہ آئی کہ میرا یہ جاننے والا بندہ کہے کہ یہ بڑا نیک ہے، راستے سے پتھر ہٹا رہا ہے. اب آپ نے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا؟ نہیں، آپ نے تو وہ بندے کو دکھانے کے لیے کیا، تو وہ نیکی میرے آپ کے منہ
پہ مار دی جاتی ہے۔ ہاں آپ کو پتھر ہٹائیں، اب ایک بندہ دیکھتا ہے یا لاکھ دیکھتا ہے، لیکن آپ کی نیت کیا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ پتھر یہ کانٹا ہٹا رہا ہوں، اب اس ایک نیکی کا ثواب اللہ ایک نیکی کے بدلے میں نہیں دیتا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ گناہ ایک کرو پھر بھی اللہ فرشتے کو کہتا ہے ابھی رک جا، شاید میرا بندہ توبہ کرے۔ جو خوش ہوا ہے وہ سبحان اللہ کے اللہ کا فرماتا ہے فرشتے ابھی رک جا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے مگر چند لمحے رک جا، شاید میرا بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر بندہ فوراً توبہ کر لے تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی نیکی کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی ایک کرے گا اللہ ایک کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، پھر 700 گنا تک بھی آیا، پھر اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو خالص نیت، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انما الاعمال بالنیات۔ سبحان اللہ۔ آج سبحان اللہ کی آواز جو میری آپ کی آ رہی ہے نا، اس پہ مجھے کچھ کہنا نہ پڑے، بس ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا رائے خدا نے قربان کر دیا، تو ہماری سبحان اللہ کیسی ہونی چاہیے آپ چیک کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ہر بندہ سوچے نا کہ پیغمبروں نے اپنی جان اور اپنے بیٹے مار دیے، قرآن سے سبحان اللہ ہی نکل رہی۔ سبحان اللہ۔ اور دین عید الاضحیٰ کا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث کا مفہوم ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے جسموں کو تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ کیا مانا؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا تم میں سے دبلا پتلا کون ہے، موٹا بھاری کون ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا تمہاری شکل، تمہارا رنگ چٹا ہے کالا ہے سانولا ہے، تمہاری ناک پتلی ہے یا موٹی ہے، تمہارے ہونٹ کیسے ہیں، اللہ نہ تمہاری ظاہر کی صورتیں دیکھتا ہے اور اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ دیکھتا ہے تمہارے ارادے، تمہاری نیت اور تمہارے دل کو دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، اب آئیے اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ۔ 12 نمبر 17 سورہ حج اللہ فرماتا ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں ان کی پرہیزگاری اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون۔ اللہ تمہارے ان جانوروں کا کوئی محتاج تھوڑا ہی ہے، نہ اللہ میری تمہاری عبادت کا محتاج ہے۔ تو یہ سارا جو عبادت فرض کی یہ قربانیاں، یہ تو میرے آپ کے نفع کے لیے اور ہماری آخرت کی بخشش کے لیے بنایا۔ سبحان اللہ۔ جی لیکن اب دیکھیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج یوم عید ہے، عید الاضحیٰ، آپ سارے عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھروں کو لوٹیں گے، کچھ لوگ اونٹ کے اوپر چھری چلا اونٹ کو نہر کریں گے، کچھ لوگ گائے پیر پہ چھری چلائیں گے، بھینس بھینسے پر، کچھ دمبے پر، بکرے بکری پر، پیڑ پر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے میرے نبی کے سارے غلام ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں کھربوں لاکھ جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اور جب میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ قربانیاں کرو، صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ دیجیے، یہ جو قربانی کا دن ہے یہ بھی اللہ کے پیاروں کی سنت کو ادا کو زندہ کرنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ جی
یادوں کو دوہرانے، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ حج بھی برکتوں کا مرکز، حج بھی نسبتوں کا مرکز، قربانی کا دن بھی نسبتوں کا مرکز۔ اس عید کے دن کو نسبت ہے جناب ابراہیم و اسماعیل سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میرے تیرے مصطفیٰ کریم نے خود بھی جانور رائے خدا میں قربان کیے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر ایسا بھی وقت آیا کہ میرے نبی نے خود بھی راہ خدا میں جانور قربان کیے، اور حضور نے چھت قبر تم میں حضور علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ ایک ایسا موقع آتا ہے میرا نبی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ قربانی مجھ محمد کی طرف سے بھی ہے اور میری امت کی طرف سے بھی ہے اور میری آل کی طرف سے بھی ہے۔ ایک اور روایت میں نے پڑھی، میں جھوم گیا، آپ بھی جھومیں، مزہ لے ذرا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، وہ کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک ایسی قربانی فرمائی اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے میرا نبی، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے احکام الحاکمین، تو جانتا ہے میں تیرا نبی تیرے دربار میں جانور قربان کر رہا ہوں۔ وہ آمینہ کے لال میرے محبوب علیہ السلام رب کے دربار میں وہ قربانی پیش کر کے عرض کرتے ہیں میرے مولا قیامت تک جو بھی میرا غریب امتی آئے گا اس کے حالات ایسے نہ ہوں گے کہ وہ تیرے دربار میں قربانی پیش کر سکے۔ اے اللہ یہ قربانی میرے ہر اس غریب امتی کی طرف سے قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ پھر کہہ سکتے ہیں نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا، سب بولو دینے والا ہے سچا۔ بہت کلے بول دیو، ہمارے نبی نے ہماری خاطر رائے خدا میں 1400 سال پہلے قربانی پیش کر دی۔ ہائے ہائے، کیا پتہ میں اور آپ قربانی پیش کریں نیت میں ریاکاری آ جائے، لیکن جس قربانی کی میں بات کرتا ہوں کہ میرے نبی نے میرے تیرے لیے کی ہے، اس میں ریاکاری کا شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ نبیوں کے امام نے میرے تیرے اصحال ثواب کے لیے، میرے تیرے بلندی درجات کے لیے اور میری تیری مغفرت اور بلندی درجات کے لیے وہ قربانی رائے خدا میں پیش کر کے یہ بتا دیا ہے اے قیامت تک آنے والوں، تم مجھ مصطفیٰ کو یاد رکھو یا نہ رکھو، میرے لیے صدقہ خیرات کرو نہ کرو، مجھ پہ درود و سلام بھیجو نہ بھیجو، میں نبیوں کا امام ہو کر تمہارے لیے آنسو بھی بہا رہا ہوں، قربانی بھی دے رہا ہوں، اور کل محشر کا دن آئے گا تو سر سجدے میں رکھ کر تمہاری شفاعت کے لیے اللہ سے تمہاری مغفرت کی بھیک بھی کروں۔ دینے والا ہے سچا۔ پنجابی شعر کہتا ہے دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے۔ اے جڑے 10 15 20 25 30 سال دے جوان بیٹھے ہو یا تسی تے زبانہ لاؤ، چلو بزرگاں نے چھٹی اگے پیچھے بھی نعرے لانے رہنے ہو سیاسی دل سے، بولو ذرا دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، جوڑ دکھا مینوں حسنے نے دے نانے دا، حسنے نے دے نانے دا، سب سے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس لیے رب نے فرمایا رب کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ
محلے کے بڑے بڑے رہتے ہیں، ہماری لوگ عزت کریں گے، ہم ان کے لیے گوشت بھیجیں گے، ان کے دلوں میں ہمارا خوف پیدا ہوگا، روب ہم ان سے اپنی بات منوائیں گے، وہ جو غریب یتیم بیوہ مسکین ہے اس پہ اپنا روب جمائیں گے، یہ تیری میری قربانی نہیں، یہ شیطان کا وار ہے۔ ایسے نیکی کو اللہ منہ پہ دے مارتا ہے، لیکن میرے نبی کے غلاموں، اللہ کی راہ میں وہ قربانی قابل قبول ہے کہ جب رب نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی اور بیٹے کی قربانی مانگی، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام رب سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ نے دریغ نہ کیا، توقف نہ کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو رائے خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ابلیس یہ منظر دیکھ رہا ہے، لیکن آپ سب کی توجہ چاہوں گا، میں چند وہ باتیں عرض کروں گا جو میرے آپ کے لیے آج کے اجتماع میں ضروری ہے، ورنہ یہ واقعہ اتنا طویل ہے اور اس کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ پورے مہینہ پورا مسلسل تقریر ہوتی رہے، یہ واقعہ پھر بھی بند ہونے میں نہیں آتا، اتنا عظیم الشان واقعہ کہ یہ سبحان اللہ، اور آپ اندازہ لگائیں تقریباً 4000 سال بیت گئے۔ سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی وادی مینا میں اپنے بیٹے کی پیش کی، سبحان اللہ۔ تقریباً 4000 سال گزر گئے، آج بھی ہم اس قربانی کی یاد بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا سب حضرات کی توجہ ہے، سبحان اللہ فرما دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا ذوق چیک کرنا چاہتا ہوں، بڑے میں دیکھ رہا ہوں توجہ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ بیان سن رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، چونکہ ہر حرف ہر لفظ کا آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے، اور یہ پورا جب بیان سنیں گے نا تو کئی درجنوں راتیں نفلی عبادت کرنے سے بڑھ کر اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کبھی سوچئے گا 4000 سال تقریباً پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام مینا میں بیٹے کو قربان کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے خلیل کی یاد کو یاد رکھو۔ سبحان اللہ۔ آپ بات سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں، میں تاریخ قرآن بتا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میں تاریخ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اور پھر 4000 سال یا اس سے زائد عرصہ پہلے جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ ابراہیم سے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے تو شیطان ہے نا، نیکی کو تو خاک میں مٹانے کے درپے رہتا، ہر وقت اس سے ریاکاری کرواؤ، اس سے کہو تو بڑا اچھا خطیب ہے، تو بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، اس سے کہو تو عمرہ حج کر کے آیا، تو فلاں شخص سے نیک ہے، اس سے کہو تو 5 وقت نمازی ہے، تو بڑا نیک ہے، تو قربانی کر رہا ہے، تو دوسروں سے نیکیوں میں بڑھ گیا ہے، کہتا ہے اس بندے نے میری عزت کیوں نہیں کی، وہ میرے آگے کھڑا کیوں نہیں ہوا، اس نے میری تعریف کیوں نہیں کی۔ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو مرواتا ہے، اس کی نیکیوں کو خاک میں ملوانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ 80 سال کی عمر میں ابراہیم نے ایک بیٹا مانگ کے لیا، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے صالح نرینہ اولاد عطا فرما، تو شیطان کا کلیجہ جل بھر گیا، دوڑتا ہوا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، اور جاتا کیسے روپ میں ہے؟ انسانی روپ میں، بڑے مذہبی روپ میں، جبہ کبا ماما دستار، جا کے کہتا ہاجرہ پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے جو تجھے کہا کہ اسے تیار کرو، کنگھی کرو، اچھے کپڑے پہناؤ؟ ایک بہت بڑے بادشاہ کی دعوت ہے، لیکن ہاجرہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب کا حکم ہے تو وہ اسماعیل کو وادی مینا میں جا کے قربان کرنا چاہتے۔ ہاجرہ ایک ہی بیٹا اللہ نے بڑھاپے میں تجھے دیا ہے، دیکھ ابراہیم کرنے کیا لگے ہیں، وہ بھی تو پیغمبر کی بیوی تھی۔ یہ تسی بالکل ڈھلے بولنا عجید نہ دن ہے کہ سبحان اللہ تے حکومت پاکستان ٹیکس بھی لایا ہوا ہے، آئے صدقے جاوا تواڈے ذوق تو۔ میں کیا بات کر رہا ہوں، سیدہ ہاجرہ نے کنکریاں اٹھائی، اس کو دے ماری، سبحان اللہ۔ کہا میں سمجھ گئی ہوں تو ابلیس ہے جو مجھے رائے خدا سے روکتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ ابراہیم میرا پیغمبر، میرا نبی شوہر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرے گا؟ اگر وہ اسماعیل کو قربان کرتے ہیں، ایک اسماعیل نہیں ہزاروں لاکھوں اسماعیل ہاجرہ رائے خدا میں قربان کرنے کے لیے،
وہاں سیدہ حاجرہ اس کے جال میں نہیں ہے کہ دوڑتا ہوا گیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس. پتہ ہے ابا تجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جی یہ تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں، چھری چلے گی، کتنا درد ہوگا. تو یہ سمجھتے ہی ہیں کہ ان کو خواب میں رب کا حکم ہوا ہے. وہ بھی تو اسماعیل تھے. انہوں نے کہا لگتا ہے ابلیس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہا اسماعیل کو اس کا ابا رائے خدا میں قربان کرے گا. کہا اس سے بڑھ کر اسماعیل کی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے. اور نوجوانوں آپ سنو جو بیٹھے ہوئے جوان، عمر ایک روایت میں ہے 7 سال آپ کی عمر تھی، دوسری روایت میں ہے 13 سال. فلما بلغ معه السعی، کہ جب حد بلوغت کو پہنچے اسماعیل تو تب رب نے یہ حکم دیا. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، یہ بات آپ سب کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ارے 7 یا 13 سال کی عمر میں اسماعیل رائے خدا میں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. ہماری جوانی کس کے لیے ہے؟ تو جب وہاں بھی کام نہ بڑھا تو اب ابلیس دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا. تو آپ نے وہاں 7 کنکریاں اس کو ماری اور ابراہیم علیہ السلام کو کہتا اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا ہے، اسے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے لگتا ہے تو ابلیس ہے. آپ نے اس کو وہاں پر کنکریاں ماری. اب دیکھیں اس وقت شیطان ابراہیم علیہ السلام کو وہاں نظر آیا. آپ نے اس کو کنکریاں ماری. تقریباً 4000 سال کا عرصہ گزر گیا. آج بھی حاجی وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے والے لوگ، اللہ کا حکم ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارو. آج کوئی شیطان وہاں پہ نظر نہیں آتا. ابراہیم علیہ السلام تو باقاعدہ آپ کو نظر آیا تھا. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وادی مینا میں 4000 سال پہلے جناب ابراہیم نے، توجہ کیجئے، جناب ابراہیم نے اپنے
سبحان اللہ اکبر کہ سبحان اللہ. اور یہاں انتظامیہ والے بھی بیٹھے ہیں, آپ بزرگ جوان ہر سلسلے کے لوگ بیٹھے ہیں. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, امتحان مشکل میں ہوا کرتا ہے. جڑے گل سمجھ دیو سبحان اللہ کو. روزے کا وقت ہے, عصر کا ٹائم, آپ کو پیاس لگی, بھوک لگی, اللہ کہتا ہے پانی سے اپنے آپ کو روک, کھانے سے اپنے آپ روک. اگر یہاں رب کا حکم مانو گے تو آپ ہو اللہ سے محبت کرنے والے. بات نہیں سمجھ رہے. اللہ نے کہا محبت کا ہر کوئی دعویٰ کرے گا, لیکن یہ نماز کے وقت پتہ چلے گا کون اذان سنتے ہوئے اللہ کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا محبت کا دعویٰ سارے کریں گے. ابراہیم نے بیٹا قربان کر دیا. میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں, جب عید بقرہ کا دن آئے گا میں دیکھوں گا مال خرچ کر کے تم نے بیٹا نہیں دینا ابراہیم کی طرح, بیٹی نہیں دینی اور جانور دینا ہے. ہم دیکھے ہیں مال سے محبت کون کرتا ہے, خدا سے محبت کون کرتا ہے. فرشتوں نے کہا اللہ تو نے اس کو خلیل بنایا, اس کو بڑا پیار دیا, دیکھتے ہیں یہ اسماعیل سے محبت زیادہ کرتا ہے یا تجھ سے. اللہ نے کہا فرشتوں اے ابلیس آزما کے دیکھ لیتے ہیں. اے ابراہیم آزمائش کے لیے پورا اترنے کو تیار ہو. کہا مولا آزما. بڑا تاریخی خطاب, تاریخی جملے میرے پاس وقت میں توجہ بزرگوں جوانوں کالے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں, اللہ تو آزماتا جا, تیری عطا سے ابراہیم پورا اترتا جائے گا. اے ابراہیم چل, اپنی بیوی حاجرہ اسماعیل کو اس چھوٹی سی عمر میں بیابین میں چھوڑ گیا, بیابان میں چھوڑا. حاجرہ کہنے لگی اے ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ 2-3 بار چپ رہے, پھر یہ رب کا حکم ہے, تھوڑی سی کھجوریں مشکیلا پانی کا. حاجرہ کہنے لگی اگر اللہ کے بھروسے پر حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو پھر تو اللہ جانے اور ہم. پھر اللہ نے سلا کیا دیا, زمزم کا چشمہ جاری کیا, مکے کو ہر پھل سے اللہ نے, ہر قسم کے پھل سے اللہ نے, ہر میوے سے اللہ نے شروع کر دیا. مکہ آج بھی جو ہے ہر قسم کا پھل آپ کو ملے گا. پھر اللہ نے کہا اسماعیل قربان کرنا ہے میری راہ میں, آزمائش ہے, پتا چلے کہ صرف بیٹے سے محبت کرتے ہو یا خدا سے بھی. توجہ کرو, 80 سال ابراہیم کی عمر ہے, 7 یا 13 سال کا بیٹا ہے. اور اگر مجھے تجھے حکم ہو جاتا, جو ہم 100 دلیلیں پوچھتے ہیں جی جانور قربان کریں, بینک سے پیسہ نکالیں, اگر ہمیں بھی بیٹے قربان کرنے پڑ جاتے, وہ بھی وہ بیٹا جو 2, 4, 8, 10 میں سے سب سے حسین و جمیل ہو, پھر ہمارا کیا بنتا؟ اور یہ اللہ امتحان لیتا ہے اپنے پیاروں سے. ابراہیم نے کہا مالک تو نے بیٹا مانگا ہے, ایک اسماعیل کیا لاکھوں ہو ابراہیم قربان. اور وادی مینا میں اب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے رب کا حکم ہے, تیری مرضی کیا ہے بتا تو صحیح. فانظر ماذا ترى, تیری رائے کیا ہے, جوان سنو. جو میں آپ آج حضور کیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سارے زندہ کریں گے نا آج؟ جی کریں گے انشاءاللہ. دلی بولی لے رحمدے اللہ کے ارادہ بار آئے نا تو صرف سبحان اللہ بولو نا سارے. وہ کیا کسی نے خوب لکھا کہ سنت ابراہیم کو سارے زندہ کر رہے ہیں, لیکن اپنے چہروں کو دیکھیے کہ سنت مصطفیٰ کو خود نائی اور حجام سے مٹوا رہے ہیں. عجب مسلمان ہیں, لیکن یہ فکر کی بات ہے, سفر بھی اندیشہ فکر کوئی نہ کرنے. لیکن خیر اسماعیل سے پوچھا تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابا افعل ما تؤمر, ابا جی جو رب کا حکم ہے وہ کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ, اللہ نے چاہا, ہائے ہائے آپ مجھے پاؤ گے من الصابرین, صبر کرنے والوں میں سے. پھر اسماعیل نے صبر کیا, چھری چلی, جبریل جنت سے میں ڈالے کے آئے. جبریل عرش کے نیچے ہیں, اللہ حکم دیتا, توجہ کرو جبریل کو. اے جبریل, ایک دن میرے سرکار نے پوچھا جبریل کبھی اپنی پوری طاقت بھی صرف کی ہے؟ کہتے ہاں اللہ کے نبی, جب یوسف کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو یوسف پانی کی تہ میں پہنچنے والے تھے, اللہ نے کہا جبریل تخت لے کے پہنچ. میں یوسف کے کنویں میں پہنچنے سے پہلے تخت لے کے پہنچ گیا. دوسرے مقام پر اللہ کے نبی عہد کے میدان میں آپ کا دندان شہید ہوا, آپ کا خون گرا, اللہ
کوئی بھی پودا کوئی فصل نہیں اگے گی، میں سدرا سے وہاں پہنچ گیا۔ قلے بولے ہو سارے؟ اللہ کے نبی جب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانا چاہی، اللہ نے کہا جبریل جنت سے میں ڈالے، میں سدرا پہ تھا اور لوگوں سدرا ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، وہاں جبریل سدرا سے جنت پہنچے، جنت سے میں ڈالیا، 1 فٹ کا فاصلہ تھا چھری اور اسماعیل کے گلے کے درمیان۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جنتی مینڈا لے کے جنت سے وہاں پہنچ گیا، اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے میں نے ابراہیم کی بارگاہ میں جنتی مینڈا پیش کر دیا۔ اگر جبریل کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جبریل جس پیغمبر کو معراج کی رات پاؤں پہ بوسہ دے کے جگا رہا ہے، اگر جبریل آنے واحد میں سدرا سے جنت سے مینا میں پہنچ سکتا ہے، اگر جبریل یوسف کے پہنچنے سے پہلے وہاں تخت لا سکتا ہے، اگر جبریل میرے نبی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے عہد کے میدان میں جا سکتا ہے، ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، پھر میرا نبی بھی اپنی امتی کی فریاد سننے کے لیے، اس کی مدد کے لیے راولپنڈی مدینے سے چند لمحوں میں آ سکتا ہے۔ حضرات گرامی چونکہ ٹائم نماز عید کا ہونے والا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، میرے نبی نے ایک شخص کو دیکھا بکری باندھی ہوئی ہے، اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، میرے نبی نے اسے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ بکری ذبح کر رہے ہو، اس سے ڈرا بھی رہے ہو؟ کہا جانور کے سامنے تمہارا نبی چھری تیز کرنے سے بھی منع فرما رہا ہے، ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کرنے سے بھی منع فرمایا، چھری تیز کریں، جانور کو پہلے چارہ ڈالیں، پانی کا پوچھیں، اور جب ذبح کریں وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر چمڑا اور گوشت کا بندوبست کریں، اور سارے ابھی نیت کریں، نیت تو آپ سب کی یہی ہے، اے اللہ میں تیری رضا خوشنودی کے لیے تیری راہ میں جانور کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے بیٹا توجہ ہے سب کی، آقا علیہ السلام نے دین کے لیے طائف میں پتھر کھائے، دمدار شہید ہوئے، گندی یوجنا رکھی گئی، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے برداشت کیا، کافروں کو معاف کیا۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا پتہ تب چلا جب اللہ نے آزمایا، کہا پیر بھی مرید سے امتحان لے سکتا ہے، جب پیر کچھ بول دے نا مرید کو، اسی طرح عالم خطیب امام اگر کسی مقتدی کو کچھ کہہ دے، توجہ کر کے سبحان اللہ کو سارے انتظامیہ والے بیٹھے ہو تو سارے، اس وقت اس مقتدی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اندر برادری کی بات کرتا ہے یا اپنی انا کی بات کرتا ہے، میں فلانی برادری کا ہوں، میری محلے میں بڑی چلتی ہے، نہیں، کہا یہاں امتحان کا وقت تو اب آیا ہے، اب آگے کیا ہے، میرے مرشد تیری کیا بات ہے، میرے استاد میرے امام تو نے میری اصلاح کی ہے، تو نے مجھے اچھی بات بتائی ہے، یا تجھ سے اگر کوئی سخت جملہ بھی نکلا ہے، کیا ہوا ہے، آزمائش کا وقت آ گیا ہے، یاری دوستی نبھانے کا اب پتہ چلے گا، جیسے مکہ میں فتح مکہ کے دن کافر سمجھتے تھے آج نبی ہمیں قتل کروائے گا، ہم اس کے قبضے میں آ گئے، لیکن نبی اعلان کرتا ہے میں اپنے یوسف کی طرح لا تثریب علیکم اليوم، آخری پیغام سنو، میرا نبی فرماتا ہے اے مکے کے کافروں جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، تم نے مجھے ستایا ہے، مجھے کافر اور دیوانہ کہا، مجھے مجنون اور پاگل کہا، مجھے کیا سے کیا کہا، میرے رستے میں کانٹے بچھائے ہیں، مجھ پر گندی اوجڑیاں ڈالی ہیں، مجھے طرح طرح سے ستایا ہے، میرے بچے بچیوں کو مارا ہے، میرے صحابہ پہ ظلم کیا ہے، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آج محمد بھی تم سب کو معاف کرو۔ اس لیے اب چونکہ عید کا ٹائم ہے، انتظامیہ اور میرے تمام حضرات، آج تک میری کسی جملے بات سے آپ کی دلازاری ہوئی، آپ مجھے معاف کریں، اور ہم نے میرے امام اور انتظامیہ میں اپنے ایڈوانس آپ سب کو معاف کرتا ہوں، یہ برادریزم لسانی علاقائی تعصب ختم کریں، مزہ تو تب پتہ تو چل جب میاں صاحب نے کہا کہتے جس یاری وچ لالچ ہوئے توڑ کدے نہ چلدی، چادر لیلو لیر محمد جو کڈیا نہ لڑدی، اور آخری شعر میاں صاحب کا آپ کہتے چنگی مندی سجنا کولو، چنگی مندی سجنا کولو سہماری ہو جاندی، یار یاراں تے گلا نہیں کرتے اصل پلیت جنانی۔ مجھے امام صاحب یا کوئی وڈیرا گال کہہ دے تو کوئی ناراض ہو جاوے،
ابراہیم کو رب نے کہا بیٹا قربان کر، نبی کو کہا، انہوں نے خوش ہو کر قربانیاں پیش کی۔ یہ بھی کہا ہمارے رب نے اتنا سخت حکم کیوں جاری کر دیا؟ آپ سب میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ہر نسبت قادری، چشتی، نقشبندی، سوربندی، نقیبی، شاذلی، اتاری، یہ سارے ہم کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ ہمارا مرکز مدینہ منورہ میں ہے، آپس میں محبتیں بانٹیں، نفرتیں بالکل ختم کریں، اور اس کے ساتھ ہم نماز عید کے لیے آپ حضرات نے کھڑے ہونا ہے کہ جب جانور پہ چھری چلاؤ گے اس سے پہلے علماء فرماتے ہیں اولیاء اپنی انا کے جانور پر حسد، کینہ، بغض، کسی سے دل میں ذرا بھی ناچاکی، ناراضگی ہے، آپ ساری چھری چلائیں چیزوں پر، غیبت اور چغلی کے جانور پر چھری چلائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ حضرات جس محبت سے آئے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے سارے حضرات، اپنی